عورت کو بڑی عزت دے دی. ارے تم نے کیا عزت دی؟ امریکہ کا وہ آدمی جس کا نام جیفری ایپسٹین ہے، جس کے ننگے پن کی فلمیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، جو 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا. باقاعدہ اس کا ایک آئی لینڈ تھا امریکہ میں، اور اس آئی لینڈ پر وہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کرتا تھا، ان کے ساتھ درندگی کرتا تھا، ان کو نوچتا تھا، ان کے ساتھ زنا کرتا تھا. اور یہی نہیں، ایپسٹین فائل میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ درندہ بچیوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا کرتا تھا. یہ درندے یہ آج انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ حیوان یہ آج عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ارے عورت کو عزت اگر کسی نے دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے. عورت کو سمان کسی نے دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے. عورت کو سزا مل رہی ہے زنا کی، مگر اسلام اس سچویشن میں بھی بے پردگی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. نبی نے کہا اس عورت کے پورے بدن کو کپڑے سے کس کر کے باندھا جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو، اس کے جسم کی نمائش نہ ہو. پتھروں سے مارا جانے لگا، عورت کا کپڑا خون سے لت پت ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. جب اس کے اوپر پتھر مارا جا رہا تھا، اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے. خالد بن ولید کا سفید کپڑا، اس پر اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ گئے. خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے، کچھ غلط چیزیں نکل گئی. پتہ نہیں کیسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. اس طریقے کا کوئی جملہ ان کے زبان سے نکل گیا. نبی نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له. اے خالد، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا بھی اگر توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب گنہگار اپنے گناہوں کے احساس کے بوجھ کے تلے دب جائے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کوئی مذاق نہیں ہے. جب تک انسان کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو، جب تک اپنے گناہوں کی زندگی پر شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، جب تک اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہ بہتے ہوں، تب تک توبہ کا کوئی مطلب نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی، بے ایمانی کر لی، فراڈ کر لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر تجاوز کر لیا، تو یہ وہ گناہ ہے جو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جو صرف اللہ کے سامنے رونے سے معاف نہیں ہوگا. اگر آپ نے حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق آپ کو دینا پڑے گا. دنیا میں پیسے کے بدلے آپ پیسہ دیتے. یہ نیپال بارڈر کا علاقہ ہے، میں نے دیکھا چندے میں نیپال کا بھی کچھ پیسہ نظر آ رہا ہے. بارڈر کے علاقوں میں نیپال کا پیسہ بھی چل رہا ہے، انڈیا کا پیسہ اس پار چل رہا ہے، ادھر کا پیسہ اس پار چل رہا ہے بارڈر کے علاقے میں. لیکن آپ انڈیا کا پیسہ سعودی عرب میں لے کے جائیں نہیں چلے گا، وہاں ریال چلے گا. دبئی آپ لے کے چلے جائیں، وہاں آپ کا انڈیا کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں درہم چلے گا. کویت میں آپ چلے جائیں وہاں دینار چلے گا، امریکہ میں چلے جائیں وہاں ڈالر چلے گا، برٹن میں آپ چلے جائیں وہاں پاؤنڈ چلے گا. آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں وہاں ان کی کرنسی چلتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آخرت میں جب مرنے کے بعد ہم اللہ کے یہاں جائیں گے تو وہاں دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں کرنسی چینج ہو جائے گی. اگر دنیا میں ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی بہن بیٹی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے اور اس کا حق مارا ہے، تو قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کوئی ہماری نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی روزہ لے کے چلا جائے گا، کوئی تراویح لے کے چلا جائے گا، کوئی حج لے کے چلا جائے گا، کوئی عمرہ لے کے چلا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اخذ من سیئاتہم
پھر ان کے گناہوں کو لے کر کے ہمارے نام اعمال میں ڈالا جائے گا. اور انسان جو دنیا سے نیکی کا پہاڑ لے کے گیا تھا، اگر حقوق العباد کا معاملہ گڑبڑ ہے تو حالت یہ ہو جائے گی کہ گناہوں سے لت پت ہو کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہو حقوق العباد سے تو دنیا میں حق دے دو، حق دے دو. اور اگر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو جا کر کے معافی مانگ لو. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا معافی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن حقداروں کو ان کا حق دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. قیامت کے دن اس کا بھی قصاص لیا جائے گا میرے ساتھیوں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے سچی توبہ کرو. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہمیں اسی کی دعوت دے رہی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آگے رمضان آ رہا ہے، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر پریورتن لانا چاہتے ہیں، رمضان سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے. رمضان ہماری زندگی میں چینجنگ لاتا ہے. صبح 4 بجے اٹھ کر کے ہم عام دنوں میں کچھ کھاتے نہیں ہیں، لیکن رمضان میں اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں. دوپہر کا کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں، رمضان میں دوپہر کا کھانا کیا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں. ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے ہیں، ہم شام کو 5 بجے افطار کر رہے ہیں. رمضان نے ہمارے کھانے کا ٹائم چینج کر دیا، ہمارے پانی پینے کا ٹائم چینج کر دیا، ہمارے سونے کا ٹائم چینج کر دیا. جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہمارے گناہوں کی دنیا کو بھی چینج کر سکتا ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہے، آئے سچی توبہ کرے کہ اس رمضان سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، آئے اور اس رمضان میں اللہ سے سچی توبہ کرے. اے اللہ، اب میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، میں حرام کام کے قریب نہیں جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے سچی توبہ کرنے کا. اور اسی لیے رمضان کے آخری عشرے میں جو ایک رات آتی ہے، جس رات کو اللہ نے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے. 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 84 سال. ایک رات کی عبادت 84 سال سے بھی بہتر ہے، اس سے افضل ہے. وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، میں اس میں کیا پڑھوں گی؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو بھی معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں 7 راتوں میں ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. ہم اللہ سے کاروبار نہیں مانگ رہے ہیں، جائیداد نہیں مانگ رہے ہیں، کھیت کھلیان نہیں مانگ رہے ہیں، بچوں کی تندرستی نہیں مانگ رہے ہیں، بیوی کی صحت نہیں مانگ رہے ہیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور تم معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اے میرے بندو تم معاف کر دو زیادہ بہتر ہے. تم بدلہ لے سکتے ہو، تم انتقام لے سکتے ہو، مگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. اے اللہ تو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرتا ہے میرے بندو معاف کر دیا کرو، میرے بندو درگزر کر دیا کرو. اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میں بھی تیرا پاپی بندہ ہوں، میں گناہوں کی گٹری لے کے آیا ہوں، میں گناہوں کی پوٹلی لے کے آیا ہوں. اے اللہ رمضان کی 7 راتوں میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے پاپوں کو معاف کر دے، مجھے درگزر کر دے. یہ دعا بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سکھا رہی ہے
کہ رمضان کا بہت اہم کام کیا ہے؟ ہم توبہ کریں. اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاتے ہیں، حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ 14 گھنٹے حلال چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم پر تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی تو ٹریننگ دے رہا ہے رمضان، یہی تو ٹریننگ دے رہا ہے روزہ کہ اگر آپ فجر سے لے کر کے مغرب تک کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اگر آپ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اے شراب پینے والے تو شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اے زنا کرنے والے تو زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اے حرام ریلیشن شپ میں اپنی زندگی برباد کرنے والے، اپنے بیوی کو دھوکہ دینے والے شوہر، اپنے شوہر کو دھوکہ دینے والی بیوی، تو کیوں نہیں حرام رشتے سے تو توبہ کر سکتی ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ سکتی ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے میرے ساتھ؟ ہم جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، ابھی تو فروری میں رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم نے تو اپریل اور مئی میں بھی رمضان دیکھا ہے، سخت گرمی میں بھی ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے. جب گرمی میں روزہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح فجر کے ٹائم ہم نے سحری کی، ظہر کا ٹائم آیا ہم مسجد میں آئے، وضو بنانے کے لیے ہم نے پانی منہ میں ڈالا، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، ہم نے حلق بالکل سوکھ کے کانٹا بنا ہے، پانی منہ میں گیا ہے، پانی کے 2-4 قطرے اگر حلق کے نیچے ڈال لے کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے یہاں پہ، ہمارے بغل والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال رہے، پانی اندر جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا چلے گا. لیکن غور کیجئے وہ کون سی طاقت ہے میرے ساتھیوں، پانی منہ میں جا رہا ہے مگر باہر آ رہا ہے، حلق کے نیچے آپ اترنے نہیں دیتے ہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے اور رمضان یہی تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہ رمضان تمہیں تقویٰ سکھانے کے لیے دیا گیا ہے، یہ روزہ تمہیں تقویٰ سکھا رہا ہے، یہ تقویٰ کی ٹریننگ دے رہا ہے میرے ساتھی. عصر کا ٹائم ہو گیا، بھوک اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہے، آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں، کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں کیلا بھی ہے، انار بھی ہے، امرود بھی ہے، سیب بھی ہے، شہد بھی رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ اگر کمرہ بند کر کے 2-4 کیلے کھا لے کون پوچھنے والا ہے؟ 2-4 سیب کھا لے کون پوچھنے والا ہے؟ 2-4 چیزیں کھا لے کون پوچھنے والا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن یہی تقویٰ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. ہم اس گرمی کے موسم میں عصر کے ٹائم بھی مسجد گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں کو منہ میں نہیں ڈالتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر رمضان ہمیں یہ تقویٰ سکھاتا ہے تو رمضان ہمیں توبہ بھی سکھاتا ہے. ہم اللہ سے سچی توبہ کریں. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں آئیں اور توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ اس رمضان سے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی شروع کریں گے. اور ایسی ویسی پابندی نہیں، نماز سے ایسی پابندی نماز کی ہونی چاہیے کہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹے تو ایسا لگے کہ ہاں زندگی میں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا. بغیر نماز کے سکون نہ ملے، بغیر نماز پڑھے نیند نہ آئے، ایسا تعلق میرے پیارے ساتھیوں نماز سے ہمارا ہو جائے. اور کوشش یہ کیجئے کہ رمضان میں 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھیے، بلا مجبوری کی آپ جماعت مت چھوڑیے. اور اذان کی آواز سنتے ہی سارا کام بند، ساری چیزوں کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے، پہلے مسجد میں آئیے اور کوشش کیجئے کہ ہر نماز میں آپ وقت کے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرے، جب پہلی تکبیر ہو تو آپ پہلی تکبیر میں شامل ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقامت میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، تو لوگوں کو اگر پرچی ڈال کے آنا پڑے اور قرآن اندازی کر کے آنا پڑے تو پرچی ڈال کر کے آئیں گے مگر پہلی صف میں جگہ پائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک ٹائم کی نماز بھی نہ چھوٹتی پائے، یہ ہم کوشش کریں. اور ہم یہ بھی کوشش کریں کہ رمضان کی راتیں
दिन में तो हम भूखे प्यासे रहते हैं और रात में बैठ करके मोबाइल पर कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है। वो हालात हमारे साथ नहीं होने चाहिए। रमजान की रातों को भी हम बचा करके रखें, और खास तौर से जब रमजान का आखिरी अशरा आ जाए, जिसमें सात रातों में हमें शब कद्र को तलाश करने का हुक्म है। आखिरी अशरे के बारे में हजरत आयशा कहती हैं, जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे और कमर कस लेते थे। हमारे यहाँ उल्टी बात है, आखिरी अशरा आता है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई बीवी का कपड़ा देखने के लिए मार्केट जा रहा है, औरतें मेकअप का सामान लेने के लिए बाजार जा रही हैं। अल्लाह के वास्ते आखिरी अशरे को शॉपिंग का अशरा मत बनाओ, उसे खरीदारी का अशरा न बनाओ मेरे प्यारे साथियों। आखिरी अशरे में कोशिश करो कि हम ज्यादातर अपना टाइम इबादत में गुजारें, और इसीलिए एतिकाफ जैसी इबादत को आखिरी अशरे में सुन्नत करार दिया गया, ताकि आखिरी अशरे में हम अल्लाह को राजी करें। मेरे प्यारे साथियों, सूरह ज़ुमर की वो आयत हमें दावत दे रही है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, आओ ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मेरे अजीजों, ये चंद सवालात हमारे सामने आए हैं, जल्दी जल्दी इनका जवाब भी देख लेते हैं। रोजे की फजीलत पर कहा गया है कि कुछ बयान कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की इससे बढ़ के क्या फजीलत होगी कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जन्नत के 8 दरवाजे में एक दरवाजा जिसका नाम बाबुर रैयान है, वो खास रोजेदार के लिए। और ये भी याद रखिए, रोजा एक सीक्रेट इबादत है। हम जब रोजा रखते हैं, हम हकीकत में रोजा है कि नहीं ये सिर्फ हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। हम चाहे तो रोजा हम ना रखें और बिल्कुल होंठ हमारा सूखा रहे, चेहरा बिल्कुल उतरा रहे, और लोगों को देख के लगे कि ये बहुत बड़ा रोजेदार है, तो रोजा मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, तमाम नेकियों का सवाब मैं 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक देता हूँ, मगर रोजे का सवाब क्या दूंगा मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है। यदो तामहु व शराबहु व शहबतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ता है, पानी छोड़ता है, बीवी हलाल बीवी के पास नहीं जाता है। जब मेरा बंदा मेरे लिए अपनी हलाल चीजों को छोड़ रहा है, तो मैं क्या बदला दूंगा मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा। ये आखिरत में पता चलेगा, ये कयामत के दिन पता चलेगा कि रोजे का बदला क्या मिलेगा। तो रोजा एक ऐसा अमल है मेरे प्यारे साथियों, जिसका सवाब अल्लाह ताला ने सीक्रेट रखा है। इसलिए हमें और आपको रोजा हर हाल में रखना है। और ये भी याद रखिए, लड़कियां अगर बड़ी हो गई हैं, और लड़की कब बालिग होती है इस्लाम में, जब लड़कियों को पीरियड आने लगे। जब लड़की को पीरियड आने लगा तो शरीयत की नजर में वो बालिग है, अब आप उसको कंपलसरी रोजा रखवाइए। कुछ लोग 15-15 साल की लड़कियां हो जाती हैं और वो स्कूल जा रही है, कहते हैं मौलवी साहब हमारी लड़की तो अभी छोटी है, स्कूल जा रही है, उससे रोजा तोड़वा देते, रोजा नहीं रखते। हराम है ये। अगर आपकी बेटी को, अगर वो शरीयत की नजर में बालिग हो चुकी है, वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, कुछ भी, ये अल्लाह ताला के बहाना नहीं चलेगा, उसको रोजा रखना पड़ेगा। मेरे साथियों, रोजा माफ नहीं होगा। हाँ, अगर औरत पीरियड में है तो वो रोजा वो नहीं रखेगी, बाद में पूरा करेगी। अगर पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है, अगर वो आ रहा है तो वो रोजा नहीं रखेगी, बाद में रखेगी। औरत अगर प्रेग्नेंट है और रोजा रखने से बच्चे को नुकसान है तो वो रोजा नहीं रखेगी, उस रोजे की बाद में वो कज़ा करेगी। अगर बच्चे को दूध पिला रही है औरत, और अगर उस हालत में वो बच्चे को दूध पिला रही है, अगर उस हालत में रोजा रखेगी तो उसकी सेहत को नुकसान हो रहा है, तो वो उस रोजे की कज़ा बाद में करेगी। लेकिन बाकी आप बिला किसी उज्र के, मजबूरी के अगर आप रोजा छोड़ते हैं तो ये जायज नहीं है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अल्लाह ने रोजे को फर्ज करार दिया है। उसके बाद एक सवाल ये आया है, गैर मुस्लिम से चंदा लेना कैसा है, ये जानने के बावजूद कि वो सूद ब्याज का काम करता है। देखिए, अगर गैर मुस्लिम सूद और ब्याज का काम करता है और वही उसका ज्यादातर धंधा उसी चीज का है, उसका बड़ा कारोबार वही है, तो ऐसे गैर मुस्लिम से आपको चंदा नहीं लेना चाहिए, ना मस्जिद में ना मदरसे में। और साफ बोल दीजिए कि भाई देखिए हमारे यहाँ सूद और ब्याज हराम है और आपका कारोबार सूद और ब्याज का है, हम आपसे चंदा नहीं ले सकते। वो नाराज हो जाए मगर उसे चंदा मत। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है
जो ज्यादा तर कारोबार उसका तो जायज चीजों का है, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम को तो नहीं मानता है, और कुछ चीजों का वो हराम का भी कारोबार करता है, लेकिन मेजर हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसके कारोबार का हलाल है, तो उसका चंदा आप ले सकते हैं। मस्जिद में भी ले सकते हैं, मदरसे में भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अल्लाह के नबी के दौर में जो खाने काबा था, उस खाने काबा को मुशरिकीन ने अपने पैसे से बनाया था, और मुशरिकीन ने हलाल पैसे से बनाया था। उन्होंने तय किया था हम हराम पैसा नहीं लगाएंगे। तो जब अल्लाह के नबी ने खाने काबा को फतह किया, तो अगर उनके चंदे और उनके पैसे से बना हुआ काबा सही न होता, तो अल्लाह के नबी उस इमारत को तोड़वा देते, मगर आपने उसको बरकरार रखा। और नबी के दौर में गैर मुस्लिमों से जो अल्लाह के नबी के जो ताल्लुकात थे, उसमें भी कहीं हमको ये चीज नहीं मिलती है कि आपने उनके साथ खाने पीने को मना किया हो, या उनसे लेन देन को मना किया हो, या उनके तोहफे तहफ को लेने से मना किया हो आपने। हाँ, जहां मजहबी मामला आ जाएगा, उनके किसी मजहबी त्योहार में हम शामिल नहीं होंगे, किसी शिरकिया त्योहार में शामिल नहीं होंगे, और किसी शिरकिया त्योहार में मिलने वाला कोई सामान है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नमाज के लिए इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की बड़ी साफ हदीस है, यउम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह। कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, कुरान को सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है? जो हाफिज कुरान होता है। तो अगर कोई हाफिज कुरान है, वो इमामत का सबसे ज्यादा हकदार है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि बाज हमारे यहाँ ऐसे हाफिज कुरान होते हैं जो हाफिज कुरान तो हैं मगर नमाजी नहीं है, या दड़ी मुंडे हैं, तो ऐसे लोगों को इमामत नहीं दी जाएगी। अगर वो हाफिज है और साथ में दीनदार है, मुत्तकी है, और नमाज के मसले मसाइल जानता है, तो वो ज्यादा हकदार है।